بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا الآمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے اور اس سورہ مبارکہ کا شمار بھی ان صورتوں میں ہوتا ہے جو نزول کے اعتبار سے مدنی شمار ہوتی ہیں، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہیں. مکی اور مدنی صورتوں میں ایک فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ زور توحید باری، اوصاف باری اور عقائد پر ہے، اور مدنی صورتوں میں احکام کی وضاحت پہ زیادہ توجہ فرمائی گئی ہے. مدینہ منورہ چونکہ ریاست اسلامی کی بنیاد بن چکی تھی تو اس میں احکام پر زیادہ زور دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس کا پہلا جملہ، پہلی آیہ مبارکہ ہی یہ ہے کہ جن لوگوں کو نور ایمان نصیب ہوا ہے، جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اوفوا بالعقود، انہیں چاہیے کہ اپنے وعدے ایفا کریں. عہد کا پورا کرنا فرض عین ہے. جو حکم بھی براہ راست قرآن حکیم سے ثابت ہوتا ہے، یہ اصول ہے کہ جو حکم براہ راست قرآن حکیم سے ثابت ہوتا ہے وہ فرض عین ہوتا ہے. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ وعدہ خلافی کرے، بلکہ مسلمان کو تاکید کی گئی کہ اوفوا بالعقود. عقود کیا ہیں؟ وعدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا وعدہ جو ہے مسلمان کا وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانے. یہ پہلا جز کلمے کا جو ہے یہ اس کا وعدہ ہے. آگے اس کی عملی زندگی یہ ثابت کرتی ہے اگر وہ دنیا کے لالچ میں اللہ کے حکم کے خلاف کسی دوسرے کی اطاعت کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی الوہیت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، یا کسی دوسرے سے ڈر کر خلاف شریعت عمل کرتا ہے یا کسی لالچ میں آ کر کرتا ہے. دو ہی طریقے ہوتے ہیں اطاعت کے، یا نقصان کا ڈر ہوتا ہے یا نفع کی امید ہوتی ہے، امید منفعت، یا جو ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے خطرہ مضرت، ڈر ہوتا ہے نقصان کا یا نفع کی امید ہوتی ہے.
اگر نفع کی امید یا نقصان کا ڈر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے وابستہ کر لے اور اس کی اطاعت کرے اور اللہ کی نافرمانی کرے تو یہ شرک ہے۔ صرف دوسرے نہیں بلکہ اپنی ذات میں خواہشات نفس کی پیروی کرے اور اللہ کی اطاعت نہ کرے تو قرآن نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، انہوں نے اپنے آپ کو اپنا معبود متخذ الہہ ہوا ہو، اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے خواہش نفس کو کوئی متشکل کر کے یا مجسم کر کے سامنے رکھ کے سجدے تو نہیں کرتا، دل میں ایک خواہش آئی، اس سے اللہ روک رہا ہے اور بندہ نہیں رکتا تو اللہ فرماتا ہے یہ میری عبادت نہیں کر رہا، اپنی خواہش نفس کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے کو رب سمجھتا ہے، اپنا ضرورت حاجت روا سمجھتا ہے، ضرورتیں پوری کرنے کا سبب سمجھتا ہے۔ تو میں خدام الدین کا مطالعہ ایک دفعہ کر رہا تھا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ان کی جماعت ایک رسالہ جو ہوتا تھا ہر مہینے آتا تھا، خدام الدین نام تھا اس کا، تو اس میں ان کی تقاریر بھی چھپتی تھیں، بیان چھپتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے اور بندہ دکان نہیں چھوڑتا، کاروبار کرتا رہتا ہے کہ خیر ہے نماز بڑا وقت ہے پھر بھی پڑھ لیں گے، تو اگر میں اٹھ جاؤں گا تو میری روزی کم ہو جائے گی اور دکان سے لوگ دوسری دکانوں پہ چلے جائیں گے۔ تو فرماتے تھے وہ اللہ کی ربوبیت کا قائل نہیں ہے، اس نے دکان کو رب سمجھ رکھا۔ اتنی باتوں پر علماء گرفت فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد بے شمار وعدے جو دنیا میں، بے شمار عہد جو دنیا میں ہم کرتے ہیں، اسی زمرے میں نکاح آتا ہے کہ اللہ کے نام پر مل کر عمر گزارنے اور معاشرے کو بہترین افراد مہیا کرنے کا عہد کیا جاتا ہے۔ نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ میاں ساری عمر بیوی کو نیچا دکھاتا رہے یا بیوی میاں کو نیچا دکھائے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہو گیا نا کہ شادی کے بعد دیکھیں جی غلبہ بیوی کا ہے یا میاں کا ہے، وہ اپنی بات منواتی ہے یا وہ منواتا ہے۔ یہ اللہ کے نام پر دو بندے آپس میں حلال ہوتے ہیں کہ مل کر تعاون کر کے سمجھ سمجھا کر بہتر راستے پر اپنی زندگی بھی بسر کریں گے، اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت میں، اور آنے والی نسل کو بھی نیک اور شریف انسان بنائیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے لیڈران کرام وعدے کرتے ہیں، جب انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے، ووٹ لینے ہوتے ہیں تو بڑے وعدے کرتے ہیں، بڑے خوبصورت وعدے کرتے ہیں، لیکن جب وہ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں یا ان کے پاس حکومت یا اقتدار یا وزارتیں آ جاتی ہیں تو اس وقت بتاتے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہمارے صدر جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے ریفرینڈم کرایا اور اس میں نعرہ یہ دیا کہ کیا آپ کو اسلام کا نفاذ منظور ہے؟ اگر آپ اس میں ہاں کریں گے تو میں 5 سال مزید صدر رہوں گا۔ انہوں نے اس طرح پنجہ کھول کر بھی ٹی وی پہ دکھایا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ حالانکہ میری ذاتی رائے میں جتنے حکمران پاکستان کے رہے ہیں ان میں دینی اعتبار سے سب سے بہتر آدمی تھا۔ بہرحال میں بات وعدے کی کر رہا ہوں کہ انہوں نے عجیب، یہ شریف الدین پیرزادہ صاحب اسی زمانے میں میدان میں آئے، ایسے ہی لوگوں کی کسی کی ایجاد تھی کہ ریفرینڈم اس بات پہ ہو کہ آپ نفاذ اسلام چاہتے ہیں، جواب ہاں میں دیں یا نہیں میں۔ اگر آپ ہاں پہ ٹک کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں 5 سال اور صدر پاکستان رہوں گا اور اسلام نافذ کروں گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میری صدارت نہیں ہوگی۔ اب کون تھا جو کہتا کہ اسلام کا نفاذ نہیں چاہیے؟ تو
الیکشن یا ریفرینڈم جو بھی تھا وہ جیتنے کے بعد مجھے یاد ہے، مجھے ان کا وہ وقت بھی یاد ہے جب انہوں نے تقریر کی تھی اور وہ فرمانے لگے کہ بھئی وعدہ کیا تھا، 2 وعدے تھے، ایک تو بنیادی وعدہ تھا کہ اسلام نافذ کریں گے اور ایک وعدہ تھا کہ میں 5 سال صدر رہوں گا، پہلا وعدہ پورا کرنا تو مشکل ہے، دوسرا انشاءاللہ میں ضرور پورا کروں، 5 سال صدر ضرور رہوں گا اور نفاذ اسلام والا تو یار مشکل ہے۔ تو یہ بھی سری خلاف ورزی ہے احکام الہی کی۔ آپ جو کام آپ نہیں کر سکتے اس کا وعدہ نہ کریں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کے لیے اپنی بھرپور صحیح کریں۔ ہمارے حکمرانوں نے تو بڑا آسانی سے کہہ دیا نا کہ وعدہ کو قرآن حدیث تو نہیں ہے۔ یہ بھول، جو کبھی قرآن حدیث پڑھا ہو تو پتہ ہو وعدہ قرآن کی آیت ہے۔ اوفو بالعقود، جو وعدے کرتے ہو وہ ایفا کرو، پورے کرو، اور وعدہ کرتے وقت سوچ لو۔ اسی طرح معاملات زندگی میں ہم اور بے شمار عہد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور پھر بھول جاتے ہیں یا پرواہ نہیں کرتے، یا حالات بدل جاتے ہیں تو ہم خود کو بدل لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ کریم نے فرمایا کہ بے شمار جانور میں نے پیدا کیے ہیں، پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، یہ سب میں نے تم پر حلال کر دیے، ان سب سے تم استفادہ کر سکتے ہو، ان کا گوشت کھا سکتے ہو، ان کی کھال استعمال کر سکتے ہو، حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پالتا انہیں اللہ ہے، روزی انہیں اللہ دیتا ہے، پیدا اس نے کیے ہیں۔ لیکن جو جس کام کے لیے ہے، کسی پر سواری کرتے ہو، کسی پر باربرداری کرتے ہو، کسی کو ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کی کھال استعمال کرتے ہو، یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو اللہ نے حرام کر دیے، جو اللہ نے اپنے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں جن کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ جانور حرام ہیں، ان کے علاوہ باقی سب حلال۔ یعنی علماء حق فرماتے ہیں کہ اصل میں ہر چیز میں اباحت ہے، ہر چیز کے اصل میں اباحت ہے، حلت ہے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے انسانوں، تمہاری ضرورت کے لیے اور تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصل میں اباحت ہے، حلت ثابت نہیں کرنا پڑتی کہ فلاں چیز حلال ہے کہ نہیں، ثابت یہ کرنا پڑتا ہے کہ فلاں حرام ہے یا نہیں۔ جس کی حرمت شرعی آ جائے وہ حرام ہے، جس کی شرعی حرمت نہیں ہے وہ حلال ہے۔ فرمایا جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو قرآن نے حرام کر دیے ہیں، الا ما یتلی علیکم، جن کے بارے تمہیں تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو کہ وہ حرام ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور جب تم حج کے احرام میں ہوتے ہو تو پھر شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ شکار کرو گے تو وہ حلال بھی نہیں ہوگا۔ حلال جانور کا اگر احرام کی حالت میں شکار کرو گے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے، ایک جانور حلال ہے اور ہم نے احرام نہیں باندھا ہوا، حج نہیں کر رہے، اسے شکار کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ حلال ہے۔ احرام باندھ لیا تو حرام ہو گیا۔ فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، ان سوالوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کی شان ہے۔ جانور بھی اس کی مخلوق ہے، انسان بھی اس کی مخلوق ہے۔
اب اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک آدمی حج کے دنوں میں بھی وہ حج پر نہیں ہے، اس نے احرام نہیں باندھا ہوا تو وہ شکار کرتا ہے، شکار حلال ہے۔ لیکن ایک آدمی حج میں احرام باندھے ہوئے ہے اور حرم کو جا رہا ہے اور راستے میں شکار ملتا ہے، وہ حلال، اگر شکار کر لیتا ہے تکبیر پڑھ کے ذبح بھی کرتا ہے تو بھی وہ حلال ہے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دے دیتا ہے۔ اب حالت احرام اللہ نے ایسی بنا دی ہے کہ جس طرح مخلوق حشر کو اٹھے گی وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کے پاس کفن ہوگا۔ 2 انسلی چادروں میں بندے کو دفن کیا جاتا ہے اور بہت ہی خوش نصیب اور نجات والے لوگ ہوں گے جن کے پاس وہ 2 چادریں میدان حشر میں ہوں گی، ورنہ اکثریت کا کفن مٹی کھا چکی ہوگی اور وہ بے لباس کھڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شمار مخلوق بے لباس ہوگی۔ تو عرض کیا گیا، کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر لوگ بے لباس ہوں گے تو آپس میں شرمندگی ہوگی۔ فرمایا کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اتنا ہوش نہیں ہوگا کسی کو کہ وہ دیکھے کہ کوئی بے لباس ہے۔ وہ قیامت ہوگی اور لوگ اپنے اپنے پسینے میں اور اپنے اپنے مصائب میں غرق ہوں گے۔ تو وہ لباس احرام کا یا حج کا ایسا ہے جیسے لوگ اللہ کے نیک بندے قیامت کو اٹھیں گے تو ان کے پاس اپنا کفن سلامت ہوگا، 2 انسلی چادریں ہوں گی، پھر وہ ساری کائنات سے کٹ کر صرف اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ تو فرمایا اس حال میں جب تم اللہ کے حضور اس عرصہ قیامت کو یاد کر کے گناہوں کی معافی اور آئندہ نیکی کی توفیق مانگ رہے ہو تو شکار کرنا اللہ نے منع کر۔ اب جب اللہ نے روک دیا تو وہ کام کرو گے تو اس میں حرمت آ جائے گی، حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یہ تو اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، کائنات اس کی اپنی ہے، وہ جو چاہے حکم دے، جو چاہے قانون نافذ کر دے، اعتراض نہیں کر سکتا کوئی بھی، لیکن اس میں اعتراض کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس کی حکمت ہی ایسی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، فرمایا اللہ کی عظمت کی نشانیاں جو ہیں ان کی عزت و احترام میں فرق نہ آنے دو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کیا ہیں؟ وہ چیزیں جن سے اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہو، یعنی احکام شریعت سارے شعائر اللہ ہیں کہ ان سے اللہ کی عظمت اور اس کی حاکمیت اعلیٰ کا اظہار ہوتا ہے۔ بیت اللہ شریف شعائر اللہ میں ہے، دنیا کی ساری مساجد شعائر اللہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تمام مساجد شعائر اللہ ہیں۔ یہ جو مساجد میں بم پھینکتے ہیں اور مساجد کی توہین کرتے ہیں، یا مساجد سے جوتے چوری کرتے ہیں، یا گھڑیاں اتار کے لے جاتے ہیں، یا مساجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، یا مساجد میں بیٹھ کر کسی کے خلاف منصوبہ سازی کرتے ہیں، یہ سارے فعل حرام ہیں۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو۔ احکام الہی اور حضور کے ارشادات اور وہ مقامات جو عظمت الہی کی دلیل ہوں، جیسے مساجد اور بیت اللہ شریف، مسجد نبوی، صفا و مروہ کی پہاڑیاں، یا وہ جانور جو قربانی کے لیے مختص کیے جاتے تھے، ان کو بھی اللہ نے اس میں شمار فرمایا ہے کہ ایک جانور آپ مختص کر دیتے ہیں تو اسے چوری کرنا ویسے بھی جرم ہے، لیکن اسے مارنا، پیٹنا، چوری کرنا یا اسے پریشان کرنا درست نہیں۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامُ، اور حرمت والے مہینوں کی حرمت بھی قائم رکھو۔
4 مہینے ایسے ہیں جن کی حرمت شرعی ہے، اور اس میں اگر کافر جنگ چھیڑے تو مسلمانوں کو جواب دینے کی اجازت ہے، مسلمان اس میں جنگ نہیں کرتے۔ فرمایا حرمت والے مہینوں کی حرمت بھی قائم رکھو، ولل ہدیہ ولل قلائد، قربانی کے وہ جانور جو بیت اللہ کو لوگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کے گلے میں نشانی کے طور پر ایک خاص قسم کا پٹھا ڈال دیتے تھے تاکہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چلے یہ قربانی کے جانور ہے۔ فرمایا ان تمام چیزوں کو، ان کا احترام، ان کا لحاظ کرو، ان جانوروں کو بھی ایذا نہ دو۔ اب قربانی کے لیے ایک جانور جا رہا ہے، اسے ایذا دینا حرام ہے، تو ایک نمازی مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا قتل کہاں سے جائز ہو جائے؟ یا کچھ لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، ان پر بم پھینکنا اور کہنا میں نے جہاد کیا، یہ کہاں سے حلال ہوگا؟ وَلَا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، اور ایسے لوگوں کو پریشان نہ کرو جو اللہ کے گھر کے قصد سے جا رہے ہوں، اللہ کے گھر کی پناہ میں ہوں، یعنی حج کے لیے جا رہے ہیں جو لوگ، اور اللہ ہی کا گھر ہے مسجد میں۔ ان المساجد للہ، مسجدیں صرف اللہ کی ہیں۔ اب تو رواج ہو گیا ہے، شاید اللہ کی مسجد کوئی کہیں نظر آ جائے، ورنہ یہ حنفیہ ہے، یہ جعفریہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، پھر بعض لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، یہ فلاں بندے کی مسجد ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ مساجد کسی کی بھی نہیں ہے دنیا میں، جہاں کہیں جو مسجد ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ ان المساجد للہ، تمام مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، ان میں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے۔ ہاں غیر شرعی امور کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ شریعت نے بھی منع کر دیا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی اور اس کے فضل کے طالب ہوں۔ بیت اللہ کو کوئی سفر کرے گا تو اس کا مقصد حصول رضا الہی ہوگا، اور تو کوئی مقصد نہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی حج مکمل کر چکو، سر منڈا کے احرام کھول دو، حد حرم سے باہر آ جاؤ۔ حد حرم میں تو سارا سال شکار منع ہے، حد حرم سے باہر آ جاؤ تو پھر حلال ہے، شکار کر سکتے ہو۔ حلال جانور اللہ کریم نے جو شکار کے لیے بنائے ہیں، اس پہ بھی بات ہو جائے چونکہ موضوع وہی ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ جانوروں کو بالکل مارنا نہیں چاہیے۔ جانور بنے اس لیے ہیں، مارنا کیوں نہیں چاہیے؟ ہاں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ شغل کے طور پر جانوروں کو ماریں، کھیل بنانا جائز نہیں ہے۔ مثلا پرندے ہیں تو آپ نے 5-7 مار لیے، آپ کے گزارے کے ہو گئے تو وہ کافی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر وہاں ہزاروں پرندے ہیں تو آپ 500-700 ضرور ماریں، یہ جائز نہیں ہے۔ کھیل بنانا جائز نہیں ہے۔ ضرورت کے لیے آپ 5-7-8 شکاری ہیں تو آپ نے 15-20 مار لیے، 3-4 سب کو آگے کو ہے۔ اسی طرح بڑا جانور ہے، ہرن وغیرہ ہے، تو وہ ایک بھی 5-7 آدمیوں کو کافی ہے، یا 2 مار لیے۔ اب اگر 10-10 12 مار کے کھال اتار کے گوشت پھینک کے چلے آئیں گے تو یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی شغل کے طور پر جانوروں کو مارنا درست نہیں ہے، ضرورت کے لیے، کھانے کے لیے مارنا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر ہرن کا شکار کیا کرتے تھے، اور دہلی کے نواح میں ہرن ہوتا بھی بہت تھا، بلکہ اتنا شکار ہوتا تھا کہ دہلی کے بازاروں میں ہرن کا گوشت بکا کرتا تھا۔
تو کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم متقی نیک پرہیزگار آدمی ہیں تو آپ شکار کیوں کرتے ہیں، شکار پہ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نادان آدمی سب سے بہترین رزق ہے جو شکار کر کے بندہ براہ راست اللہ سے لے لیتا ہے، نہ درمیان میں کوئی دکاندار ہے، نہ تاجر ہے، نہ مزدور ہے۔ اللہ کے نام پہ گولی چلائی ہے، تیر چلایا اور اللہ کے نام پہ ذبح کر لیا، براہ راست اللہ سے رزق وصول ہو جاتا ہے۔ ایک بات اطیب الرزق آپ کے الفاظ تھے کہ اطیب الرزق ہے شکار کا گوشت۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کی بہترین تربیت ہوتی ہے، نشانہ بازی کا اندازہ ہوتا ہے، گھات لگانے کی سمجھ آتی ہے، پورے جنگ کے جو طریقے ہیں وہ سارے شکار میں آ جاتے ہیں، تو میں جہاد کی تیاری بھی سمجھتا ہوں اسے۔ ایک اور بات، بعض لوگوں نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر تکبیر پڑھ کے گولی چلائی جائے، جانور مر جائے ذبح کرنے سے پہلے تو وہ حلال ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کوئی جانور مثلا کنویں میں گر گیا، اب وہ ایسا زخمی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نکالنے تک تو یہ حرام ہو جائے گا، آپ تکبیر پڑھ کے اوپر سے ہی چھری یا کوئی چیز تیز دھار پھینکتے ہیں جو اس کے جسم کو کاٹ دیتی ہے، خون نکل آتا ہے، وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تیر مار دیتے ہیں، حلال ہو جاتا ہے۔ چاقو مار دیتے ہیں، حلال ہو جاتا ہے۔ گلا کٹا یا نہ کٹا، کہیں سے جسم سے خون نکل گیا تیز دھار آلے سے، لیکن گولی تیز دھار آلہ نہیں ہوتی، گولی پتھر کی مثال ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس کے پیچھے بارود کی طاقت ہوتی ہے، وہ جسم کو کاٹ کے توڑ کے نکل جاتی ہے، جسم سے پار نکل جاتی ہے، لیکن اس کی مثال پتھر کی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے، شاید انہوں نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی، یا ہو سکتا ہے انہوں نے زندگی بھر کبھی بندوق سے فائر بھی کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو تیر کی دھار ہوتی ہے، نیزہ ماریں گے آپ، اس کی دھار ہوتی ہے۔ ذبح میں کاٹنا شرط ہے، اور کلو سے کاٹنا شرط نہیں، تیز دھار پتھر ہو، اس سے آپ جانور کی گردن کاٹ کے تکبیر پڑھ کے کاٹ دیتے ہیں، وہ حلال ہو جاتا ہے۔ کوئی لکڑ تیز دھار یا بانس کی جیسے بنا لیتے ہیں چھڑی، آپ اس سے ذبح کر دیتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، جانور حلال ہو جائے گا۔ کاٹنا شرط ہے، کوئی تیز دھار چیز جو کاٹ سکے۔ تو عموماً تیز دھار چیزیں لوہے کی بنتی ہیں، اس لیے لوہا استعمال ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی تیز دھار چیز، شیشے کا ٹکڑا ہے، اس سے آپ نے کاٹ دیا، حلال ہو جائے گا۔ پتھر شکاری توڑا کرتے تھے، اس کی دھار بن جاتی تھی، اس سے ذبح کر لیتے۔ ہمارے چروائے، ان کی کوئی بھیڑ بکری مرنے لگتی تھی، یہ پتھر توڑ کے اسے اس کی دھار بنا کے اسے ذبح کر لیتے تھے، درست ہے۔ لیکن گولی کا تکبیر پڑھ کے بھی ماریں تو وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ گولی پتھر کی مثال ہے، وہ جسم کو توڑ کے نکل جاتی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا، اور کسی بھی قوم کی دشمنی یا ناراضگی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر سکے کہ تم اسے مسجد یا بیت اللہ شریف جانے سے یا اللہ کی عبادت سے روکو۔ تمہاری کسی قبیلے سے دشمنی ہے یا عداوت ہے یا ناراضگی ہے، بھائیوں بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، گھر میں بھی ہو جاتی ہے، تو کوئی دشمنی اللہ کی اطاعت یا اللہ کی عبادت سے روکنے کا سبب نہ بن جائے۔ یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کوئی بندہ جا رہا ہے اور اس سے آپ ناراض ہیں، خفا ہیں، تو اسے اس عبادت سے روکنا حرام ہے۔ تو مسجد میں نمازیوں پر بم چلانے کا جہاد کا کون سا طریقہ ہے؟ اس کا جواز کہاں سے ہوگا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور ایک اصول، بنیادی اصول یاد رکھ لو، ہمیشہ نیکی اور تقوی کے کام پر تعاون کرو، رکاوٹ نہ بنو۔ اور تعاون کی کم از کم یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ نیک مشورہ تو دے سکتے ہیں،
آپ نے ایک طریقہ سلیقہ اگر یہ بھی نہیں کرتے تو کم از کم اس میں رکاوٹ تو نہ بنے. یہ بھی ایک حد تک تعاون ہے کہ دوسرے کو نیکی کرنے سے روکیں تو نہیں، یہ بھی ایک درجے میں تعاون ہے. یعنی ہر نیکی میں تعاون کرو، اس میں مدد کرو دوسرے کی، اور ہر بھلائی ہر نیک کام میں تعاون کرو، اور کسی برائی میں کسی کے ساتھ بھی گناہ یا بغاوت، اسم والعدوان، اسم ہوتا ہے نافرمانی، عدوان ہوتی ہے بغاوت. نافرمانی اور بغاوت میں یہ فرق ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے جی نماز پڑھنا اچھا کام ہے لیکن میرے پاس فرصت نہیں ہے، اور نماز فرض ہے میں قائل ہوں، نہ پڑھنا جرم ہے، یہ تو گناہ ہو گیا. بغاوت یہ کہتا ہے دیکھیں جی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ بغاوت ہے اور یہ کفر ہے. وہ گناہ ہے، اسم گناہ ہے، عدوان کفر میں داخل کر دیتے. جیسے کوئی کہتا ہے دیکھیں یہ نمازی اور بہت پڑھی ہیں نمازیں، کوئی نہیں ضرورت نماز کی، ویسے مولویوں نے ڈھونگ بنا رکھا ہے، انکار کر دے گا تو یہ بغاوت ہوگی بارگاہ الہی میں. اسی طرح زندگی کے باقی شعبے جتنے بھی ہیں ان میں جتنے احکام الہی ہیں ان پر عمل نہ کرنا گناہ ہے، اور ان سے بغاوت کرنا کفر ہے. وہ معاملہ خاص ذاتی ہو، دو دوستوں کا ہو، دو بھائیوں کا ہو، جائیداد و میراث کا ہو، گھر میں رہنے کا ہو، لین دین کا ہو، تجارت و کاروبار کا ہو، تو خلاف شریعت کرنا گناہ ہے، اور شرعی احکام سے بغاوت کرنا اور انہیں بیکار بتانا اور انہیں غیر ضروری کہنا بغاوت ہے جو کفر ہے. سو فرمایا کسی گناہ اور کسی بغاوت میں کسی سے تعاون نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ کریم سے معاملہ درست رکھو، اس لیے کہ ان اللہ شدید العقاب، اس لیے کہ اللہ کی سزائیں بھی بڑی سخت ہیں. اس کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے، اس کی سزائیں بھی بڑی سخت ہیں. اس لیے اللہ سے بات مت بگاڑو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.